رشید احمد صدیقی ایوب عباسی مرحوم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ زندہ تھے تو اتنے ارزاں لیکن اس قدر ناگزیر تھے کہ ان کی مثال فطرت کی نعمتوں ہوا، پانی اور روشنی سے دی جا سکتی ہے۔ جس طرح یہ نعمتیں اتنی عام اور اتنی ارزاں ہیں کہ ان کی طرف توجہ مائل نہیں ہوتی، لیکن اگر ان میں سے کسی میں کوئی فرق آ جائے تو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی حال ایوب عباسی کا تھا۔ جب وہ زندہ تھے تو ہم سب دوستوں کو ان کی موجودگی کا احساس تک نہیں تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد ہر ایک نے محسوس کیا کہ وہ کتنے ضروری اور نایاب تھے۔ ایوب عباسی کی شخصیت میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، نہ ذہین، نہ دولت مند، نہ خوش پوشاک، نہ خوش گفتار، بلکہ عام آدمیوں سے بھی معمولی۔ سیاہ رنگ اور چہرے پر چیچک کے داغ، دبلے پتلے اور پستہ قد، غرض یہ کہ ظاہری خوبصورتی ان میں کوئی نہیں تھی، لیکن ان کی باطنی خوبیوں نے ان کی ظاہری بدحیثیتی کو اس قدر دلکش بنا دیا تھا کہ وہ اپنے ہر ملنے والے اور جاننے والے کی زندگی کا لازمی حصہ بن گئے تھے۔ مجھ پر، میرے اہل خانہ اور عزیزوں دوستوں پر تو وہ جان چھڑکتے تھے۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا، وہ سب سے پہلے موجود ہوتے اور ہر وہ کام سر انجام دینے کی کوشش کرتے جو ان کے خیال میں میری ذمہ داری اور میرے کرنے کا ہوتا تھا۔ ان کی اس عادت کے باعث میرا اور میرے بعض دوستوں کا یہ حال تھا کہ ہماری خواہش ہوتی کہ ہمیں ہاتھ پاؤں نہ ہلانے پڑیں اور ایوب ہی سب کام کر دے، حالانکہ بہت سے ایسے کام ہوتے تھے جن کو سر انجام دینے کی تمام تر ذمہ داری صرف ہم ہی پر عائد ہوتی تھی۔ ایوب صاحب کے گھر میں بانٹ کے اور طرح طرح کے لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تر تعداد ان کے عزیز و اقارب اور دوست احباب کے لڑکوں کی ہوتی جو علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے آئے ہوتے تھے۔ ہر شخص کو کھلانا پلانا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور اس کے بعد اپنے دفتری امور اور دوستوں کے کام کاج، ایوب عباسی کی یہ سب مصروفیات دیکھ کر ہم تعجب کیا کرتے تھے کہ یہ شخص زندہ کیوں کر ہے۔ ایوب صاحب کی سیرت اور شخصیت کا یہ عجیب و غریب پہلو تھا کہ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی ان سے اس طرح محبت کرتا تھا کہ ان میں عزت و احترام کا پہلو شامل ہوتا تھا۔ لوگ ان پر ترس کھا کر یا مجبوری کے تحت ان سے محبت نہیں کرتے تھے، بلکہ اس لیے ان سے محبت کرنے میں لطف آتا تھا۔ اگر کوئی ایوب سے محبت نہ کرے یا ان کی عزت نہ کرے تو یوں محسوس ہوتا جیسے ہم میں شریفانہ جذبات یا احساس ذمہ داری کی کمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ ایوب صاحب کے دل میں کبھی یہ بات گزری ہی نہیں کہ انہیں ان کی خدمات کا صلہ مل رہا ہے۔ صلے اور معاوضے سے بے نیاز وہ ہر چھوٹے بڑے کی خدمت یکساں محبت اور محنت سے کرتے تھے۔ ایوب عباسی صاحب علی گڑھ یونیورسٹی کے ہاسٹلز کے منتظم اعلیٰ کے دفتر میں سب سے اہم عہدے پر فائز تھے۔ ان کا واسطہ صرف اساتذہ اور طلبہ ہی سے نہیں بلکہ بہرے، باورچی، نائی، چپڑاسی، بھنگی اور بیشتی سبھی سے پڑتا تھا۔ سب سے مشکل کام طلبہ کو خوش اور مطمئن رکھنا ہوتا ہے، لیکن ایوب صاحب ہر طالب علم کے ذاتی اور خاندانی حالات سے واقف ہوتے تھے اور اسی کے مطابق اس سے اس طرح سلوک کرتے تھے کہ ہر طالب علم ان کو اپنے بزرگ اور خیرخواہ کی حیثیت سے دیکھتا تھا۔ ایوب صاحب یونیورسٹی کے معاملات یا الجھنوں میں ہمیشہ علیحدہ رہتے تھے، لیکن اپنے گھریلو مسائل اور خاندانی جھگڑوں کا مجھ سے تذکرہ کر لیا کرتے تھے۔ میں ان کی الجھنوں کو ہمدردی اور توجہ سے سنتا تو وہ ایسا محسوس کرتے جیسے ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ ان کے رشتہ دار ان کی شرافت اور ان کی فراخ دلی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے اور انہیں کھاتا پیتا دیکھ کر ان سے جلتے تھے۔ ایسے موقع پر میں نے انہیں حوصلہ دیا کرتا تھا۔ وہ اپنے جن بزرگوں یا دوستوں کو عزیز رکھتے تھے انہیں میرے ہاں ضرور لاتے اور مجھ سے ملاتے، اور اگر ان کے ہاں کوئی غمی یا خوشی کا موقع ہوتا تو مجھے ضرور خبر کرتے تاکہ میں وہاں سے ہو آؤں۔ شدید سردی پڑ رہی تھی اور سب ڈاکٹر عباد الرحمان کے ہاں بیٹھے تھے کہ ایوب صاحب نے سردی کی شکایت کی۔ ڈاکٹر عباد نے انہیں پہننے کے لیے اپنا گرم کوٹ دیا، چائے پلائی، لیکن وہ بدستور سردی محسوس کرتے رہے۔ اگلے روز انہیں بخار ہو گیا۔ بہت علاج کیے لیکن مرض بڑھتا گیا اور 2-3 ہفتے کے اندر ہی انہیں موت نے آ لیا۔ جب وہ نزا کے عالم میں تھے تو ان کے مکان کے باہر یونیورسٹی کے طلبہ اور معززین سب جمع تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہجوم تھا جو کہ بھنگی، بیشتی، چپڑاسی، نائی، دھوبی، بہرے، باورچی اور خانسامہ جیسے لوگوں پر مشتمل تھا۔ مرحوم کو سپرد خاک کیا گیا تو مولانا ابو بکر صاحب نے سب سے کہا کہ اگر مرحوم سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دے۔
سب رونے لگے۔ میرے دل سے ایک دردناک آواز بلند ہوئی کہ کیا اس مجمع میں کوئی ایسا بھی ہے جس پر ایوب مرحوم کی خدمات کا صلہ واجب الادا ہو؟